ان کا اور ان کے مقلدین کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جاہل ہوتے ہیں، میں انہیں خود یہی نہیں شعور ہے کہ ہم جاہل ہیں، یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہے، یہ بھی اس کا بھی علم نہیں ہے، یعنی ایک تو یہ کہ آدمی جاہل ہو اور اسے پتا ہو کہ میں جاہل ہوں، اور ایک یہ کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو کہ اس کے یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے تیرے جہل علم سے ہم نشی، تیرے جہل علم سے ہم نشی، میرا علم جہل بھلا رہا، یہ پتا تو ہے کہ پتا نہیں، یہ خبر تو ہے کہ خبر نہیں. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. اب بات کرتے ہیں اختلافی موضوعات پر، چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا دوسرے مسائل سے متعلق ہو. ان تمام کے اندر اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں، قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں اختلاف کتنی قسم کا ہوتا ہے، تو میرے خیال سے نہ مرزا صاحب خود بتا پائیں گے نہ ان کے اندھے مقلدین. امام کر کے ایک آئے ہیں، دیکھو سنی بھائی، امام کو مجھے پہلے لینا ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ہمارے تو بہت بڑھیا ہے. امام کے کیا حال ہے؟ امام کے حجرے میں جو ہے اعلان ہو چکا ہے، بس میت باقی ہے، جنازہ. ارے آپ کیا بات ہے، آج اسٹوڈنٹ کہاں گئے بھائی؟ اسٹوڈینٹ لوگ بہت غم میں ہیں. مفتی صاحب نے جو دھلائی کی ہے نا، اس کا نشہ ابھی ختم نہیں ہوا ان لوگوں کا. غلط ہو گیا، غلط ہو گیا. اسٹوڈنٹ بھائی آئے ہیں بھائی لوگوں. چلیں ٹھیک ہے، امام بھائی بولیں کچھ اگر کوئی بات رکھنی ہے یا بس. جی بھائی صاحب، ایسا ہے، میں بھی ان کو پہلے بہت سنتا تھا جو بات ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. لیکن مفتی صاحب کی جو ویڈیو دیکھا نا میں سنڈے کو، پھر پتا چلا کہ یہ کہاں کہاں جو ہے گستاخی کی جو حد ہے نا، سب کو پار کرتا چلا جا رہا ہے. میں تو سمجھو کہ جو اندھ بھکت ہوتا ہے نا، اس کا بالکل معنی مجھ پہ فٹ ہوتا تھا. لیکن جب مفتی صاحب نے اور بصارت بھائی وغیرہ نے جو ویڈیو چلائے، دیکھ کر کے یقین ہوا کہ یہ کس قدر کبھی صحابہ کے، کبھی نبی کے اور اکابرین کے، تو نہ جانے کیسے کیسے یہ الفاظ استعمال کرتے بازاری زبان. تو جب آپ اتنے اندھ بھکت تھے اس کے، تو آپ نے پہلے نہیں سنی تھی یہ چیزیں؟ نہیں سنی تھی نا. امام اس کا بھائی ابھی تو پارٹ 2 آنے والا ہے، انتظار کریں کل تک انشاءاللہ، اور بھی چیزیں دکھائیں گے ہم ان کی. وہ چیزیں جو شاید مفتی صاحب کی اسٹریم میں بھی ذکر نہیں ہوئی ہیں، وہ بھی مزید چیزیں آئیں گی. ظاہر سی بات ہے، انہوں نے ایک گرینڈ لیول کا آپریشن کیا تھا، ہم ان کے اسٹوڈنٹ کے حساب سے تھوڑا سا مائنر آپریشن کریں گے، لیکن ایسی ایسی خطرناک چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ آپ کا جو شک ہے وہ انشاءاللہ مزید جو اگر کوئی شک ہوگا تو وہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ. جی ہمیں تو لگتا تھا یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، نوجوانوں کو اپنی طرف کر رہا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا نہیں، یہ تو ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے واقعی میں. ویسے میں نے ایک بات دیکھی ہے مسلم بھائی، کہ آپ کے تھمبنیل میں لکھا ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ آج تک آئے ہیں، چاہے وہ مفتی صاحب کی اسٹریم ہو، چاہے عاصم بھائی کی ہو، اطہر بھائی کی ہو، میری میں تو خیر ابھی تک آئے ہی نہیں. تو جتنے بھی اسٹوڈنٹ آئے ہیں وہ اندھ بھکت تو تھے، لیکن وہ فرضی اندھ بھکت تھے. ایک اندھ بھکت ہوتا ہے نا کہ وہ جو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اپنے استاد کو جو ہے اس کی ہر بات سننی ہے، اس کی ہر بات سمجھنی ہے. لیکن جتنے بھی اندھ بھکت یہاں پہ آئے ہیں، کچھ باتیں تو ایسی تھی کہ جو ہم نے ان کو بتائی، انہوں نے کہا اچھا ایسا کہا ہے، یہ کہا ہے تو یہ غلط کہا ہے. یہاں تک کہ بہت سارے اندھ بھکت ایسے تھے، فرضی اندھ بھکت بنے ہوئے، کہ انہوں نے مرزا کو سنا ہی نہیں. بس انہوں نے مرزا کی وہ دو چار چیزیں سن لی کہ اے لو سامو، اے لو پھڑو، اے لو چھڈو، بس یہ چیزیں سنی، وہ جو ہیں وہ زبان پہ ہی پھسل گئے. تو ان کو خود پتہ نہیں کہ مرزا دراصل ہے کیا. مرزا کی میں 10 سال پرانی ایک ویڈیو چلاتا ہوں، 10 سال پرانی ویڈیو ہے، دیکھیں ابھی آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں میں.
اس کو سنیں گے تو آپ سمجھیں گے کہ مرزا کیسے ایوالو ہوا ہے. یہ رہی آپ کے سامنے ویڈیو. ہمارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی یا یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کا تمہیں نفع پہنچے اگر تم ان کے دین پر نہیں ہو. وہ تو اپنے نیک امال کر کے اپنے رب کے حضور جا چکے ہیں. ایک مبارک جماعت تھی جو گزر چکی, اپنے امال اپنے ساتھ لے گئی. تمہارے لیے تمہارے امال, ان کے لیے ان کے امال. اور اس سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے, تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا کے اندر. تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں, اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت حق تھا, ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا, نعوذ باللہ. تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں. اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے, تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے, اپنے امال ساتھ لے گئے, وہ امت گزر چکی ہے, ان کے امال ان کے ساتھ. تو سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا. ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے, وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ. تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں, ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, اس ایک الہ کی عبادت کرنی ہے. تو دیکھیں جو 10 سال پہلے کا کرائٹیریا تھا وہ اب کہاں گیا. اب نہیں, اب ہمیں ان بحثوں میں الجھنا ہے. اب ہمیں کسی بزرگ نے کیا لکھا ہے ہمیں اس میں الجھنا ہے, فلاں بزرگ نے فلاں بزرگ کے بارے میں کیا لکھا ہے ہمیں اس میں الجھنا ہے, اور یہاں تک کہ فلاں بزرگ کے شاگرد نے کیا کہا ہمیں اس میں بھی الجھنا ہے. تو ہمیں ہر چیز میں الجھنا ہے. تو یہ اپنی ہی چیزوں سے جو ہے, اپنی ہی باتوں سے, اپنے ہی منہج سے ہٹ جانا, یہ کوئی مرزا سے سیکھ لے. تو یہ جو چیز تھی میں وہ دکھانا چاہتا تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں پہلے کیا کرائٹیریا بیان کرتے تھے اور اب کیا کرائٹیریا بیان کر رہے ہیں. تو خیر چلے, ٹھیک ہے, پھر اجازت لیں گے امام صاحب آپ سے. ٹھیک ہے بھائی توحید بھائی, دعا کی درخواست ہے, ہمارے لیے بھی دعا کریں. اور آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کام کو قبول کرے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, السلام علیکم. تو 10 سال پہلے والے مرزا واقعی ماڈرنسٹ مرزا بن چکے ہیں. جی سنیے حنفی بھائی. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی بس 2-3 نکات تھے, چونکہ مرزا صاحب کے متعلق بات چل رہی تھی تو میں نے سوچا کہ میں بھی شیئر کر دوں کچھ. اصل ان کا اور ان کے مقلدین کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو جاہل ہوتے ہیں, میں اکیڈمک معنی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو علم نہیں ہوتا ہے. ایسی تو کروڑوں عوام ملے گی جن کو علم نہیں ہوتا, لیکن ان کی کم علمی امت میں فتنے کا سبب نہیں بنتی. کیوں کہ انہیں کم سے کم اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کم علم ہیں, یعنی ہم دینی علوم میں جاہل ہیں, تو ہمارا کام یہ ہے کہ علوم والوں سے پوچھ کر چلے, جیسا کہ شریعت فطری دین کا تقاضا ہے. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو کم علمی ہے یعنی جہالت, اور اس پر اپنی بد فہمی کا جو ہے وہ ماسک چڑھا دیا اوپر سے, کہ اپنی جو غلط سمجھ ہے اس کو بھی اسی کے اندر گھسیڑ دیا. اور اس کے بعد کیا کیا کہ اب انہیں خود یہی نہیں شعور ہے کہ ہم جاہل ہیں, یعنی ہمارے پاس علم نہیں ہے, یہ بھی اس کا بھی علم نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ کہ آدمی جاہل ہو اور اسے پتا ہو کہ میں جاہل ہوں, اور ایک یہ کہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہو کہ اس کے یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے, تیرے جہل علم سے ہم نشی, تیرے جہل علم سے ہم نشی, میرا علم جہل بھلا رہا. یہ پتا تو ہے کہ پتا نہیں, یہ خبر تو ہے کہ خبر نہیں. تو یہ حال ہے ان لوگوں کا. اب بات کرتے ہیں اختلافی موضوعات پر, چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا دوسرے مسائل سے متعلق ہو. ان تمام کے اندر اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جائے کہ شریعت کی روشنی میں, قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں اختلاف کتنی قسم کا ہوتا ہے,
تو मेरे ख्याल से ना मिर्जा साहब खुद बता पाएंगे न उनके अंधे मुकल्लिदीन बता पाएंगे, क्योंकि वो खुद हमने उन्हें सैकड़ों वीडियोस में इख्तिलाफ की अकसाम को खल्त मल्त करते देखा है। मसलन मज़ाहिब अरबा के फ़िक़ही और इज्तिहादी इख्तिलाफ को वो कुफ्र और इस्लाम और सुन्नत व बिदअत के इख्तिलाफ तक बात करते करते समझने लगते हैं। उनको यही नहीं पता होता कि वो इज्तिहादी इख्तिलाफ है, उसके अंदर न गुमराही का फतवा लगता है, न कुफ्र का फतवा लगता है, और उस इख्तिलाफ की हुदूद जो है वो असलाफ ने अपनी कुतुब के अंदर तय कर दी है। तो ये इतने जाहिल होते हैं कि बात करना है इख्तिलाफ पे, लेकिन इनसे पूछो कि भाई इख्तिलाफ की अकसाम कितनी है तो उनको पता नहीं होता। इसीलिए मिर्जा साहब ने अभी जो मुफ्ती साहब के ऊपर वीडियो बनाई थी उसके अंदर कहा भी था कि भाई ये 4 फिरके हो गए। और भाई तुम्हें फिरके की डेफिनेशन ही नहीं पता, फिरका कब बनता है और मसलक कब बनता है। फिरके और मसलक के अंदर फर्क होता है। फिरका तब बनता है जब कोई गिरोह खवारिज की तरह, मुतजिला की तरह, मुजस्सिमा की तरह, मुशब्बिहा की तरह मा अना अलैहि व अस्हाबी का जो दायरा है उसको क्रॉस करके बाहर चला जाए, अहले सुन्नत वल जमात के इजमाई मौक़िफ़ से कट जाए, तब फिरका बनता है। लेकिन अगर असल में, उसूल में अहले सुन्नत वल जमात के उसूलों पर कायम रहते हुए और फुरुआत में भी हुदूद अहले सुन्नत वल जमात का रियायत करते हुए अगर कोई शख्स चलता है, तो इज्तिहादी इख्तिलाफ होने के बावजूद भी न उस पर ज़लालत का फतवा लग सकता है, न कुफ्र का फतवा लग सकता है। और मज़ाहिब अरबा का इख्तिलाफ इसी नौइयत का है। अच्छा, आप कोई इनसे पूछे कि अगर तुम, जैसा कि इनका दावा है, हालांकि ये मतलब मुतजिला का नज़रिया था कि ये सबका इज्तिहादी मसाइल के अंदर भी हक पे होना ज़रूरी है, यानी एक ही हक होगा, ठीक है। तो जबकि शरीयत ने साफ साफ कह दिया कि इज्तिहादी मसाइल में ख़ता पे भी 1 अजर है और सवाब पे 2 अजर है। अब दोनों माजूर है तो अमल तो यकीनन मकबूल होगा, क्योंकि माजूर हो अमल लेकिन मकबूल ना हो, ये मुमकिन नहीं है। तो अब ये इतनी इस जहालत के बाद हम इनसे पूछते हैं कि ये गामदी साहब को भी उस्ताद कहते हैं, ज़ुबैर अली ज़ई साहब को भी उस्ताद कहते हैं, मौलाना मौदूदी को भी उस्ताद कहते हैं, और जो है वो डॉक्टर इसरार साहब को भी उस्ताद कहते हैं। तो अब ये 4 फिरकों में से कौन हक पर है और कौन 3 जो है वो काफिर है या गुमराह है, ये हमें जो बताएं। जी जी। हालांकि यासीन इनके भाई। अंदर इज्तिहादी इख्तिलाफ नहीं है, इनके अंदर उसूली इख्तिलाफ है। गामदी साहब जो है वो, उनके नजदीक सुन्नत और अदिल्ला अरबा में जिसे हम सुन्नत बोलते हैं उसकी मुराद ही कुछ और है, और जो उम्मत के इजमाई तवातुर के खिलाफ है वो। और जुबैर अली ज़ई साहब के बारे में सब जानते हैं कि जिसको वो एक फिरका कहते हैं, वो उसी से ताल्लुक रखते थे। डॉक्टर इसार साहब की भी सब जानते हैं, मौलाना मौदूद से भी सब वाकिफ है। जी ये मौलाना मौदूदी के शागिर्द हैं ये? वो उनके नजदीक तो ये है ना कि एक लफ्ज सीख लिया तो अब शागिर्द बन गया, इसीलिए तो वो स्टूडेंट जो वीडियोस देखने वाले को शागिर्द समझते हैं। मौलाना मौदूदी की वफात कब हुई है? हाँ नहीं, मुलाकात तो साबित नहीं है हजरत, वो तो खुद भी इकरार करेंगे। तो सही है, तो इनके मौलाना अपने मौदूदी को तो ज़ौन शागिर्द में, अपने आप को ना कहें। हाँ नहीं ये कहते हैं, ये इनका मसला यही है। इनके यहाँ जो उसूल है वो ये है कि किसी से अगर एक लफ्ज सीख लिया तो अब मैं उसका शागिर्द हूँ, इसीलिए सारे मतलब जो लफ्ज सीख अपने, लिया तो वो पर्सनल होना चाहिए ना, वो सीखने का हाँ मतलब होता है पर्सनल पर्सनल, होना ये चाहिए। नहीं कि तो मैं तो ऐसे कह दूं कि भाई मैं इमाम मोहम्मद का शागिर्द हूँ, मैंने उनकी किताब अल बिल्कुल सही जामे बात है। कबीर से जो है वो चीजें सीख ली मैंने। जी जी, जाहिर और रिवायात हम पढ़ते हैं तो फिर हम तो बराह रास्त एक वास्ते से इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हुए, बल्कि अल फिक़्हुल अकबर पढ़ते हैं तो बराह रास्त इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हुए फिर तो। इस तरीके से तो मैं कह दूं कि मैं जो है हदीस पढ़ता हूँ तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शागिर्द हो गया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जी जी। तो इस तरह की मतलब पता नहीं क्या ये पूरा गलत मिलता है ना, ये मॉडर्निज्म ही की वजह से ये कुछ हुआ है कि हमारा जो उस्ताद और शागिर्द का जो तसव्वुर है उसको पूरी तरह से मलियामेट कर दिया इन लोगों ने, पूरी तरीके से। मैं बार बार अपने हर स्ट्रीम में भी जोर देता रहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ तालीम और इल्म का तसव्वुर पर्सनलाइज्ड है, मतलब वो एक फर्द से दूसरे फर्द का जाती जो राब्ता होता है वैसे इल्म की मुंतकली होती है, ठीक है। वो वैसे नहीं होता कि मैं किसी का बैठ के यहाँ से यूट्यूब देख रहा हूँ और मैं वीडियो देख रहा हूँ और मैं कह दूं मैं फलां का शागिर्द हूँ, जब तक कि मेरा उससे पर्सनल राब्ता नहीं हो, अफर्मेशन नहीं हो, मैं उससे पर्सनली इस्तेफादा नहीं करता हूँ। हाँ, आप डिजिटली पर्सनली इस्तेफादा करें, कोई ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक ही जगह बैठ के करें, आप डिजिटली भी अगर पर्सनली इस्तेफादा करते हैं तो वो आपके उस्ताद हैं। तो बहरहाल अब तो आपने जो नुकात बताए हैं ना, ये सब भी मॉडर्निज्म के ही असरात हैं कि जब देखें, खासकर मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म के असरात हैं कि होता क्या है ना उसमें कि
مطلب سب چیزیں ریلیٹو ہو جاتی ہیں، سب چیزیں جو ہے وہ ریلیٹو ہو جاتی ہیں، اضافی ہو جاتی ہیں، کوئی چیز آبجیکٹو نہیں رہتی. تو جب آبجیکٹو نہیں رہتی تو آپ کے نزدیک غامدی صاحب، زبیر علی زئی صاحب یا اسی طریقے سے جو ہے اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں سب ایک ہی ہو جاتے ہیں آپ کے نزدیک. پھر آپ اپنے آپ کو تمام لوگوں کی طرف جو ہے ویسے ہی منسوب کرنے لگ جاتے ہیں. یہ اس وقت آتا ہے جب آپ کے نزدیک ایک جو اصول ہے اس کا بھی ایک اضافی اصول دین کا خاص کر کے، یا اصول دین، اب میں چھوڑ دیتا ہوں، مرزا صاحب سنیں تو بتائیں اصول دین کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے تھے وہ اصول فقہ میں جو ہے وہ اصول، فقہ میں جو اصول وہ عقائد کو کہتے ہیں. چلیں تو وہ دیکھیں گے اصول دین کسے کہتے ہیں. تو جن کے اسٹینڈرڈ الگ ہوں اصول دین کے، پھر ان کو تمام کو ایک پیمانے میں رکھنا یہ درست رویہ نہیں ہے، اور یہ کہہ لیں کہ پوسٹ ماڈرنزم کے جو ہے وہ اثرات ہیں. جی یہ اصل میں ان کو یہی نہیں پتا کہ مسائل اجتہادیہ کی جو بھی تقسیم ہو یا جو بھی قسمیں ہو، اس کے اندر جو اجتہاد ہوا اس کے اندر مطلق اجتہاد کیا ہوتا ہے، اجتہاد فی المذہب کیا ہوتا ہے، پھر اصحاب الترجیح کون ہوتے ہیں، وہ بس ایک ہی رٹ لگا رہے، اجتہاد قیامت تک جاری رہے گا. بھائی کون سا اجتہاد مطلق جس کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ کیا ابھی کوئی شخص ایسا ایسا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اصل میں ہے فقہ سے چڑ، ان کو اسلامی علوم سے چڑ ہے، ان کو پوری روایت سے چڑ ہے. تو اس چڑ میں یہ پڑھنا بھی نہیں چاہتے. اب بنا اصول فقہ کے جو ہے اور بنا فقہ پڑھے اجتہاد کریں گے. سمجھ رہے ہیں مطلب یہ کون سی ٹینڈنسی ہے؟ یہ بھی ماڈرنزم کی ہی پیداوار ہے کہ انسان جو ہے وہ فقہ پڑھے بنا کہے کہ میں اجتہاد کروں گا. جی حالانکہ لفظ فقہ جو ہے اس کا اگر ہم لغوی معنی کریں تو یہ ہوتا ہے، آسان ترجمہ یہ ہوگا کہ بھئی دین کی سمجھ. تو دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا بغیر فقہ کے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف صاف. جو فقہ ہے، لفظ فقہ ہے نا، وہ اصل میں مخفف ہے، وہ جو ہے فقہ القرآن و سنہ کا مخفف ہے فقہ، یعنی کہ لمبا ہو جاتا تھا وہ قرآن سنت، یا فقہ الدین کا جو ہے وہ مخفف ہے. جی تو حدیث میں تو صاف آیا من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے چلیں. تو اب ان کے اندر تو بہت سارے ماڈرنزم کے ٹریٹس ہیں، بہت سارے یہ پکے ماڈرنسٹ ہیں، گرچہ یہ اپنے آپ کو شوق ایسا کرتے ہیں جیسے یہ روایتی ہوں. تو میں نے بار بار ہم نے کہا بھی ہے کہ بھئی ہمارا ان سے کوئی اس مسئلے میں یہ نہیں ہے، ہم اس مسئلے کی وجہ سے نہیں آ رہے کہ آپ دیوبندیوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، بریلویوں کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں، اہل حدیث. بھائی آپ کرتے رہیں، ہمارا وہ ہے ہی نہیں. ہم لا ریبہ کے تحت جو کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ موقف ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی ایک مسلک کو جو ہمارے فرقے ہیں یا اندرونی طور پہ ہیں اس میں ہم کسی کو سپورٹ کریں. ہاں جہاں سے بھی ہمیں سوراخ دکھے گا کہ جدیدیت آ رہی ہے تو اس سوراخ کو جو ہے وہ ہم بند کریں گے انشاءاللہ. حالانکہ عاصم بھائی میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسائل اور عقائد پر بات کرتے ہیں تو ان کی ادلہ اربع پر تو مکمل پکڑ ہونی چاہیے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت، ظنی الثبوت، قطعی الدلالت. لیکن میں نے تو آج تک کسی ویڈیو میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس تقسیم پر کبھی لفظ بھی استعمال کیا ہو. ہاں صرف قطعی بولتے ہیں کیونکہ وہ وہاں کے عرف میں شمار ہے جہاں وہ رہتے ہیں، حتمی کے لیے لفظ قطعی استعمال ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا انہیں خود بھی یہ تقسیم پتا ہوگی. اسی لیے تو سٹریم میں مفتی صاحب نے جب پوچھا، یا ابھی بھی اسی سٹریم میں دیکھ رہا تھا شروع میں بندہ دعویٰ کر رہا ہے حدیث کے قطعی ہونے کا ثبوت کے اعتبار سے. تو خیر چلیں، میں یہی چند نکات رکھنے تھے. جزاک اللہ آپ لوگوں نے لیا. السلام علیکم. شکریہ آپ کا، اور بہت اچھے